ریکٹ کی بات کروں تو وہ بھی تقریباً 5 سے 5.5 کروڑ ہیں. اس میں سے بھی 93% نوجوانوں کو فیسلٹیز نہیں ہے, گراؤنڈ کی یا فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے, اور تقریباً 94% کو ایونٹس میں اثر نہیں ہے. تو اس لیے ہم لوگ جتنا بھی زیادہ اسپورٹس کاز کے لیے کام کریں اتنا ہی کام ہوگا. اور ایک اور بڑا اعلان میں کرنا چاہتا ہوں, اس پہ بھی میں سی ای او عاطف رانا صاحب کا, لاہور قلندر کا, انٹائر مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جو میچز ہونے جا رہے ہیں پی ایس ایل کے, اس میں لاہور قلندر نے, جو کراچی کنگز اور لاہور قلندر کے درمیان میچ ہوگا, انہوں نے ہمیں جو کامیاب جوان ہیروز ہیں ہمارے پہلے, جو ہمارا بزنس لون اسکیم سے کامیاب ہو چکے ہیں, جو اسکل اسکالرشپس لے چکے ہیں, یا دیگر ہمارے جو پروجیکٹس ہیں اس میں جو نوجوان کامیاب ہوئے ہیں اور جن کا تعلق کراچی سے ہے, ان کے لیے جی میچ میں انہوں نے ہمیں ایک فری انکلوئر آفر کیا ہے تاکہ نوجوان جو ہیں وہ کراچی میں آ سکیں اور کراچی کنگ اور لاہور قلندر کے میچ سے وہ لطف اندوز ہو سکیں. اسی طرح جب لاہور میں میچ ہوگا لاہور قلندر کا اور کراچی کنگ کا, اس میں بھی جو لاہور سے تعلق رکھنے والے ہمارے کامیاب جوان ہیروز ہیں جو ابھی تک کامیاب ہوئے ہیں, اور ہم انہیں باقاعدہ میسج بھیجیں گے کامیاب جوان کے پورٹل سے, اور جو بھی نوجوان رجسٹر ہونا چاہیں گے, جو میچ دیکھنے کے خواہش رکھتے ہوں گے, ہم انہیں باقاعدہ رابطہ کر کے, اگر تعداد نوجوانوں کی اس سے زیادہ نکل آتی ہے جتنی انکلوئر میں الاؤ کیا ہے این سی او سی نے, تو پھر ہو سکتا ہے ہمیں لکی ڈرا کی طرف بھی جانا پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ہماری جتنی بھی پی ایس ایل فرینچائزز ہیں, جس طرح سے میں نے اسٹڈی کیا ہے لاہور قلندر کے پورے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کو, ان سب کو پاکستان میں کرکٹ ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے کہا ہے کہ ہم سب مل کر جتنا بھی کام کر سکیں پاکستان میں اسپورٹس کو فروغ دینے کے لیے, اور خاص طور پہ کرکٹ کے لیے کام ہے. کل پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو لاہور قلندر کی کاوشیں ہیں پاکستان میں کرکٹ پروموٹ کرنے کے لیے, ان کو بھی سہرایا, اور سی ای او عاطف رانا صاحب کا بھی پرائم منسٹر صاحب نے خاص شکریہ ادا کیا, جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کا نوجوانوں کے لیے یہ کامیاب جوان ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے, اس میں لاہور قلندر آگے بڑھے, ٹیلنٹ کو انہوں نے تراشا. اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ محمد زاہد جو کامیاب جوان اور لاہور قلندر ٹیلنٹ ہنٹ سے سامنے آئے ہیں, یہ بھی مستقبل میں ایک قومی ہیرو کے طور پہ سامنے آئیں گے. اب میں چاہوں گا کہ رانا عاطف صاحب آپ کے سامنے اپنے حالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عثمان بھائی. دیکھیں, جو سفر لاہور نے شروع کیا تھا لاہور قلندرز نے 2016 سے, اور ایک ہی خواب دل میں سجایا تھا کہ ہم پاکستان کو نئے ہیروز دیں گے اور نوجوانوں کو پلیٹ فارم دیں گے. سو وہ پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام آپ نے دیکھا کہ پھر ساری دنیا نے اس کو سراہا, آسٹریلیا سے لے کے انگلینڈ تک اور ساؤتھ افریقہ تک. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کامیاب جوان کے اندر کی جو عثمان ڈار صاحب نے کام کیا, اور جب یہ کامیاب ہیروز کی طرف چلے اور جب یہ سپورٹس ڈرائیو کی طرف آئے تو تب میرا ان سے رابطہ ہوا اور ہم نے مل کے پھر اس چیز کو پلان کیا. اور جب آپ کی نیتیں صاف ہوں تو اللہ میاں سکسیس بھی آپ کو بہت جلدی دیتا ہے. سو ہمیں نہیں پتا تھا کہ دوسری ٹرائل میں ہمیں ایک ایسا ہیرا ملے گا جو 92 مائلز پہ بال کرتا ہے اور جو ریڈی ہے کسی بھی طرح کی کرکٹ کے لیے. اور اس کو پھر کل ہم پرائم منسٹر سے ہم نے ان کو ملایا, اور پرائم منسٹر بہت خوش ہوئے ان کو مل کے, اور انہوں نے پھر محمد زاہد نے اور شاہین نے پرائم منسٹر کو یہ بتایا کہ آپ نے کچھ سال پہلے ایک ٹیلنٹ ہنٹ کیا تھا اسلام آباد میں شیخ صاحب کی گراؤنڈ میں, ڈائمنڈ گراؤنڈ میں. سو وہاں پہ بھی وہ آئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ بھی پرفارم کیا تھا. سو اس کے اوپر پھر میں نے پرائم منسٹر کو یہ کہا کہ دیکھیں, ٹیلنٹ ہنٹ تو پاکستان میں بہت ہوتے رہتے تھے, لیکن اینڈ ٹو اینڈ سولوشن کبھی نہیں آیا تھا. یہ نہیں ہوا تھا کہ آپ نے ٹیلنٹ ہنٹ کیا, اس کے بعد اس کو ٹرین کیا, پھر آسٹریلیا بھیج دیا, اس کے بعد پی ایس ایل میں اس کو اپرچونٹی دی. سو مجھے بڑی امید ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پی ایس ایل کے بعد ہم پورے پاکستان کے شہروں میں جائیں گے, اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم کروڑوں نوجوانوں کے ٹرائل لیں گے کرکٹ کے اوپر. اور اس میں سے عاقب بھائی کا یہ خیال تھا کل کہ ایسے پاکستان میں پلیئرز اویلیبل ہیں جو آنے والے سالوں میں اس کامیاب جوان پروگرام کی پلیٹ فارم سے آگے آئیں گے اور پاکستان کو سرو کریں گے. سو مجھے اس بات کی بہت پرسنلی بہت زیادہ خوشی ہے کہ
ہم پرائیویٹلی یہ کام کر رہے تھے تو ہم نے 5 لاکھ لوگوں کو انگیج کیا. سو جب ریاست اور گورنمنٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی اور پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن آپ کے ساتھ ہوگا تو مجھے بڑی امید ہے کہ ہم کروڑوں نوجوانوں تک پہنچیں گے اور ان کے دل میں ایک امید کی شمع روشن کریں گے کہ وہ بھی پاکستان کو اور قلندرز کو سرو کر سکتے ہیں. تو میں بہت مشکور ہوں عثمان صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ اپرچونٹی ہمیں دی اور انشاءاللہ ہم مل کے پورے پاکستان کے کروڑوں نوجوانوں کی امید کی کرن بنیں گے. تھینک یو سر. صدیقی صاحب چھوٹا سوال ہے رانا صاحب سے. جس طرح آپ نے بڑی گیمز کی بات کی ہے, کرکٹ ہے, ہاکی, فٹ بال, بڑے بڑے گراؤنڈ بھی چاہیے ہوتے ہیں. اسکول لیول پہ بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس, چھوٹی گیم جس سے فزیکل ایکٹیویٹیز بچوں کی بڑھے, اس میں بھی کوئی کام آپ کر رہے ہیں؟ رانا صاحب سے سوال میرا کہ اوورسیز میں بھی بڑے اچھے اچھے پاکستانی کرکٹرز موجود ہیں اور وہ بھی یہاں شامل ہونا چاہتے ہیں, تو ان کو بھی کوئی اس قسم کے آفر آپ فیوچر میں دینے والے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئیں اور کوئی ٹرائلز وغیرہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جس طرح آپ نے کہا دیگر سپورٹس کے حوالے سے صوبے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. پنجاب کے ہمارے یوتھ منسٹر جو رائے تیمور صاحب ہیں اور خیبر پختونخوا میں بہت کام کیا جا رہا ہے سپورٹس کے حوالے سے. 300 سے زائد تو پنجاب میں گراؤنڈز بنی ہیں جو پچھلے 72 سالوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جتنی گراؤنڈز بنی اس سے زیادہ گراؤنڈز پچھلے 3 سال میں بن چکی ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جتنا بھی ہم سپورٹس کاز کے لیے کام کریں اتنا ہی کم ہے. اور جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے, دیکھیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان ایک نوجوان ملک ہے اور خطے میں ہم دوسرے نمبر پہ ہیں ینگ آبادی کے حوالے سے. تو جتنی بھی اس کے لیے کوششیں کی جائیں کم ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے 18ویں ترمیم کے بعد سپورٹس جو ہے وہ ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے. اس کے باوجود وفاق اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. ہماری سپورٹس منسٹری کام کر رہی ہے, ڈاکٹر فمیدہ مرزا صاحبہ لگی ہیں. کامیاب جوان میں جو خاص کمپوننٹ ہم لے کے آئے یہ کامیاب جوان سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو کا, اس کا بھی بنیادی مقصد ایک حصہ ڈالنا ہے. اس سے پہلے بھی سپورٹس کے اوپر کام کیا جا رہا تھا. دیکھیں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں نے کہا ہے. ایک اینڈ آف دا ڈے تو میرا نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ نیشنل ٹیم ہو, چاہے وہ کرکٹ کی ہے, چاہے وہ ہاکی کی ہے, چاہے وہ فٹ بال کی ہے, پلیئرز تو 11 ہی کھیلیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیلنٹ ہنٹ میں یا جو بھی ایک ہم پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام لے کے آتے ہیں وہاں تک نہ پہنچ سکیں, لیکن کم از کم 3 چیزیں میں انہیں یقین دلاتا ہوں. نمبر 1 کہ نوجوانوں جب آپ ٹیلنٹ ہنٹ اور سپورٹس ڈرائیو کا حصہ بنیں گے تو آپ کے اندر ایک کمپٹیشن کا جذبہ جاگے گا. یہ وہ کمپٹیشن ہے جو آپ کو ذہنی طور پر آپ کی لائف کے لیے تیار کرتا ہے. زندگی میں ہر میدان میں ہر موڑ پر چیلنجز ہیں. جب آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک ایسے کہہ لیں کہ جذبے کے ساتھ, ایک ایسی سوچ کے ساتھ, ایک ایسی کمپٹیشن کے ساتھ کی جائے گی تو آپ زندگی کے ہر چیلنج کو انشاءاللہ تعالی کمپیٹ کریں گے. دوسرا, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ صحت مندانہ ایکٹیویٹیز کے لیے بڑا ضروری ہے. ہمارے لاکھوں کروڑوں نوجوان ان کو سپورٹس فیسلٹی میسر نہیں ہوئی ماضی میں, اور میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, سٹیٹسٹکس کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے کہ پچھلے 3-4 دہائیوں میں یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی والے تھے, کس حد تک انہوں نے سپورٹس کاز کے لیے کام کیا. پچھلے 3 سالوں میں پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن میں جتنا کام کیا جا رہا ہے سپورٹس کاز کے لیے وہ آپ کے سامنے ہے, میڈیا کے سامنے ہے. کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو لے کے آ رہا ہے. پھر اگر آپ قومی ٹیم کے لیے نہیں کھیلتے تو لاہور قلندر کے لیے جیسے یہ محمد زاہد کو پک کیا گیا ہے وہ لاہور قلندر کے اسکواڈ کا حصہ بن گئے. اسی طرح دیگر فرینچائزز جو ہیں پی ایس ایل کی, تو ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ ہم پلیئرز کو اینڈ ٹو اینڈ لے کے جائیں. اسی طرح فٹ بال میں بھی آپ دیکھیں گے ہم پلیئرز کو کوشش کریں گے ہم ان سے باہر لے کے جائیں. اسی طرح ہاکی میں 2023 میں جس طرح منی ورلڈ کپ آ رہا ہے اس کی تیاری کی جا رہی ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی اینڈ ٹو اینڈ سولوشن کے ساتھ آگے بڑھیں. جی نسیم بھائی, آپ کو یاد ہوگا کووڈ آنے سے پہلے 2018 میں ہم نے یہ کاوش کی تھی اور اوورسیز پاکستانیز کو بھی انوائٹ کیا تھا. 50,000 سے زیادہ اس میں انٹریز آئی تھی اور کوئی 50 شارٹ لسٹ جو ہوئے تھے فزیکل ٹرائل دینے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آئے تھے اور ہم نے ایک پردیسی قلندر کے نام سے ٹیم بنائی تھی. سو آلریڈی ہم اس پہ کام کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ اب جو آسٹریلیا میں ہماری پارٹنرشپ ہے میلبرن اسٹار کے ساتھ اور یارکشائر کے ساتھ ابھی ہم نے پارٹنرشپ کی ہے. انشاءاللہ رائٹ آفٹر پی ایس ایل ہم یارکشائر میں ٹیلنٹ ہنٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں سے جو اوورسیز پاکستانیز بھی ہوں گے وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اس میں ایک لانگ ٹرم پلان ہے جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بتائیں گے. لاہور قلندر کا جو پلیٹ فارم ہے
وہ ہر اس نوجوان کے لیے جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے, اور وہ سب کے لیے کھلا ہے, اور صرف اس کو کیا کرنا ہے, اس کو ٹیلنٹ اور اسکل دکھانی ہے. جو کل پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اندر اسکل ہو اور ڈٹرمینیشن ہو کچھ کر گزرنے کی. ہم نے 5 لاکھ بچوں کے تو ٹرائل کیے, لیکن اس میں سے شہین, حارث اور فخر ہی کیوں سامنے آئے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈٹرمینیشن بہت ضروری ہوتی ہے, ڈیڈیکیشن بہت ضروری ہوتی ہے, اور پلیئر کی اپنی محنت ہوتی ہے. ہم صرف پلیٹ فارم آفر کر سکتے ہیں, باقی جو محنت ہے وہ پلیئر نے اپنی خود کرنی ہوتی ہے. زید فروغ ملک صاحب بول ٹی وی سے. سر اس میں کوئی شک نہیں, لاہور قلندر نے بڑا کام کیا ہے نوجوانوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے. 2 ہی پی ایس ایل کی ٹیمیں ہیں, لاہور قلندر اور شاور زلمی, جو بہت زیادہ نوجوانوں کے اوپر فوکس کر رہی ہیں. کیا وجہ ہے 6 کے 6 جو ایڈیشنز ہوئے ہیں؟ آپ کی ٹیم کے پلیئر تو ورلڈ لیول کے اوپر مانی جاتی ہے, نہ صرف پاکستان ٹیم میں. جب کھیلتے ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ بڑی ٹیم ہے, لاہور قلندر ہے, اس کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ پرابلم کہاں ہے؟ ڈاکٹر صاحب, آپ نے فیسلٹیز کی بات کی کہ 90% جو ہمارے ہیں نوجوانوں کو فیسلٹیز نہیں ہیں, لیکن کنٹرولمنٹ بورڈز کے اندر دیکھا جائے تو بہت زیادہ فیسلٹی ایک ادارے کے پاس ہیں. کب تک وہ پاکستانی عوام کے لیے وہ فیسلٹیز کھلیں گی تاکہ آپ کی جو پرابلم ہے وقتی طور پر وہ بھی حل ہو جائے؟ دیکھیں جی, جہاں تک آپ نے لاہور قلندرز کی پرفارمنس کی بات کی تو پھر بات وہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ جب پہلا سیزن تھا ہمارے پاس, جو ایمرجنگ کیٹیگریز میں جب ہماری ٹرم تھی, تو ہمیں 2 پلیئر ملے تھے, ایک 29 سال کے تھے, ایک 34 سال کے تھے, ایز این ایمرجنگ کیٹیگری. سو ہم نے اس وقت نجم سیٹھی صاحب سے آن ریکارڈ ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ تو اس طرح کے کمپیٹیٹیو ٹیلنٹ نہیں ہے, تو انہوں نے کہا پاکستان میں ٹیلنٹ ختم ہو چکا ہے. انزی بھائی چیف سلیکٹر تھے, انہوں نے آن ریکارڈ کہا ہوا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ختم ہو چکا ہے. شاہد افریدی بھائی نے آن ریکارڈ کہا ہوا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے. سو جب ہم نے ایمرجنگ کے ساتھ جب ہم گئے تو ایکچولی تو ہم 10 پلیئر سے کھیل رہے تھے, 11 سے تو کھیل ہی نہیں رہے تھے. سو پرفارمنس تو بری ہونی تھی. اس کے بعد پھر اس آئیڈیا کے ساتھ ہم آئے, عاقب جاوید کو ہم نے انگیج کیا اور یہ پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کے آئیڈیا کے ساتھ آئے, تو آج آپ کے سامنے رزلٹ ہیں. سو ہم نے اس وقت بھی یہی سوچا تھا کہ جب بھی جیتیں گے تکے سے نہیں جیتیں گے, پروسیس سے جیتیں گے. سو اس پروسیس کی طرف ہم قدم بہ قدم بڑھ رہے ہیں. جب سے ہم نے جیتنا شروع کیا تو دنیا ہی بند ہوگی, کووڈ آ گیا, سو وہ تسلسل قائم نہیں ہو سکا. انشاءاللہ اس دفعہ بہت زیادہ امید ہے. ہمارا جو کیپٹن ہے شاہین شاہ افریدی بڑے اگریسو ہیں اور وہ ماڈرن برانڈ کی کرکٹ کھیلتے ہیں, اور جو ٹیم کمبینیشن عاقب جاوید نے جو بنائے ہیں, بڑی امید ہے کہ بہت اچھا پرفارم کریں گے. دعا آپ یہ کریں کہ ٹورنامنٹ بند نہ ہو. دیکھیں میں ان کا جواب دے دوں. دیکھیں پہلے تو میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, میں عاطف رانا صاحب کو, پوری لاہور قلندر کی مینجمنٹ کو, انٹائر ٹیم کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 5 سال جو ہے نا انہوں نے بالکل صبر سے کام لیا, پوری کمٹمنٹ کے ساتھ یہ پلیئر ڈیولپمنٹ پہ لگے رہے, اور یہ نہیں کیا کہ شارٹ کٹ لیں اور پلیئرز لیں اور ایک کپ جیت لیں. اور آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے, یہ جو 2-3 روشن ستارے جو کہ لاہور قلندر کے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرامس میں نکلے, پھر یہ آنے نہیں تھے. تو ٹھیک ہے ایک وقت لگتا ہے, اصل مقصد تو دیکھیں چاہے وہ پی ایس ایل ہے یا کسی بھی ڈرائیو کی بات کریں, مقصد اور منزل ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے پاکستان کے فیوچر ہیروز سپر سٹارز جو ہیں وہ نیشنل ٹیم کو دینے ہیں, تاکہ بعد میں جیت لاہور قلندر کی نہیں پاکستان کی ہونی ہے, پوری قوم کی ہونی ہے. تو اس کنٹریبیوشن پہ جو لاہور قلندر کی پاکستان کی کرکٹ کے لیے ہے, پاکستان کے لیے, میں انہیں خاص خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا میں شکر گزار بھی ہوں حکومت پاکستان کی طرف سے. جی جی دیکھیں وہ جو آپ نے گراؤنڈز کی بات کی ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا ہے, دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. گراؤنڈز تو آج جیسے میں نے کہا ہے کہ ہماری پنجاب حکومت نے بھی 300-400 سے زائد بنا دی ہیں. اب چیلنج ہے اس کو مینٹین کرنے کا. اصل میں جب ہم اسے مینٹین کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پھر گراؤنڈز آپ کے سامنے اس طرح مینٹین نہیں کی جاتی, پھر وہ کھیل کود کے لیے رہتی نہیں ہے. اس ایریے میں پوری کوشش ہے ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا جو ہمارے ڈی جی اسپورٹس بورڈز ہیں, چاہے وہ پنجاب کے ہیں, خیبر پختونخوا کے ہیں, پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ہیں, ہمارے سینٹر آپ لا رہے ہیں, اور ہائی پرفارمنس سینٹرز ایک سیالکوٹ میں بن رہا ہے, فیصل آباد میں بن رہا ہے حکومت پنجاب کی طرف سے, اسپورٹس منسٹری کی طرف سے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ اس کلچر کو بھی ہم پروموٹ کریں کہ جو گراؤنڈز ہیں انہیں آباد کرنا ایک چیلنج ہے اور ان کو تباہ ہونے سے, برباد ہونے سے بچانا دوسرا چیلنج ہے. تو وہ اس وے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی ہم کام کر رہے ہیں. ایاز اکبر یوسف جب سے آپ آئے ہیں یوتھ منسٹری میں, تو یوتھ منسٹری کو آپ نے بڑا ایکٹیو کر دیا. اس سے پہلے بھی ہم نے بڑی گورنمنٹس دیکھی ہیں, بڑی سائڈ لائن کی یوتھ منسٹری. انفارچونیٹلی اسپورٹس میں 3 سال سے ہم نے ایکٹیویٹی نہیں دیکھی, لیکن جب سے آپ نے یہ ڈرائیو شروع کی ہے یوتھ منسٹری کو پلیٹ فارم سے
तो काफ़ी ज़्यादा हिलजुल हमें मार्केट में नज़र आई और मुल्क में भी नज़र आई। फिर जब आप लाहौर कलंदर के साथ आए तो और ज़्यादा हमें कुछ क्या नजर आई। तो क्या ये नहीं हो सकता कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब के बड़े करीबी हैं, तो यूथ और स्पोर्ट्स अगर आप ज्वाइन कर लें तो कम से कम ये नौजवान जो इस वक्त जी नजरें शायद आपकी तरफ लग गई हैं, क्योंकि हमें लोग बताते हैं कि यार उस्मान डार साहब को कहें कि वो अगर स्पोर्ट्स में भी आ जाए, हम ज़्यादा नहीं कहते हैं, वो 15 मिनिस्ट्री मोहतरमा अपने पास रख लें, एक मिनिस्ट्री आपको दे दें, और दूसरा राना आतिफ साहब आपने इतना अच्छी फैसिलिटी लाहौर को दे दी है, तो आप इस्लामाबाद को क्यों नहीं एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर दे देते, ताकि यहाँ के लोग भी बेचारे जो इस्लामाबाद की ग्राउंड बंद कर दी इंतजामिया ने, तो उनका भी कोई कसूर हो, वो भी बेचारे कोई अच्छी जगह दे। देखिए जी, पहले तो मैं इन्हें आंसर ये देना चाहता हूँ, मैं पिछले 2-2.5 साल से जब का कह ले मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ, गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, तो मैं एक बात बड़ी जोर दे के कहता हूँ, ये खाली स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्ट्री की बात नहीं मैं करने लगा, मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान का ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम जिस नहज पे पहुँच चुका था, जिस तरह मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स के लिए क्या काम किया गया है पिछले 30 सालों में और सबके सामने है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कैबिनेट में या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ या हमारी हुकूमत में वही वजीर मशीर कामयाब हो सकता है जो मजदूर वाले माइंड सेट के साथ काम करेगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप स्पोर्ट्स में चले जाएं, आप यूथ में चले जाएं, आपको सिर्फ सोने के लिए थोड़ा टाइम निकालना है, बाकी आपने 18-20 घंटे काम करना है इस मुल्क के लिए। तो वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारी कोशिश ये है कि और लोग भी स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, दीगर लोग भी काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स को इंशाल्लाह ताला बाकी लोगों के साथ मिलकर जो टीम कामयाब जवान है वो अपना हिस्सा डाले, तो इंशाल्लाह ताला जी आपको मायूस नहीं करेंगे। और जहाँ तक अख्तियारात की बात है, मेरा लीडर मेरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मेरी पुष्प पे खड़े हैं और मुझे उन्होंने पूरा अख्तियार दिया है कि मैं जाकर कामयाब जवान के प्लेटफॉर्म से क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को, फुटबॉल, हॉकी, जैसे मैंने सब की बात की, उसे प्रमोट करूं। और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुझे दी है वो पाकिस्तान के लाखों करोड़ों नौजवानों को एंगेज करने की है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी हुकूमत के लिए भी और ये आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा। तो इसलिए हमने ये जो कामयाब जवान प्रोग्राम पूरी 3E स्ट्रेटेजी के साथ लेके आए। एम्प्लॉयमेंट के लिए 100 अरब के जो हम लोन्स दे रहे हैं, एजुकेशन में स्किल्स स्कॉलरशिप्स लाखों नौजवानों को दे रहे हैं, और एंगेजमेंट में जो हमारा सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो कामयाब जवान स्पोर्ट्स एंड टैलेंट एंड ड्राइव है, जिसमें लाखों नहीं करोड़ों नौजवान आप देखेंगे इन 12 स्पोर्ट्स में। और फिर जो दीगर स्पोर्ट्स हम स्पोर्ट्स ड्राइव में कर रहे हैं HEC के साथ मिलकर। मैं जी खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शफकत महमूद साहब का भी, चूँकि मैं उनके साथ मिलकर भी काम कर रहा हूँ। HEC उनकी मिनिस्ट्री के नीचे भी आती है, तो एक बड़ी अच्छी आप कह सकते हैं हमारा टीम वर्क बना है। तो आपको मुझे पूरी उम्मीद है PSL के बाद भी हमारा ये सफ़र जारी रहेगा लाहौर कलंदर के साथ। पूरे मुल्क के जो तकरीबन 25 रीजन्स हमने बनाए हैं उनमें भी हम मिल के इंशाल्लाह ताला टैलेंट एंड ड्राइव करेंगे, ताकि नेक्स्ट PSL के लिए भी हम टैलेंट जो है वो कौम और मीडिया के सामने लेके आ सकें। आखिरी सवाल अयाज, हम हाई प्रोफाइल बंदा तो दे दिए इस्लामाबाद को उस्मान डार की सूरत में नहीं देखो वो उसमें ये है कि हमने ऑब्वियसली हमारा प्लान था इसमें करने का, बट कोविड की वजह से हम रुके हुए हैं। इंशाल्लाह जैसी सिचुएशन बेहतर होगी तो हमने पूरे मुल्क में हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का जाल बिछाना है। और अब तो लीडरशिप मिल गई उस्मान डार साहब को कलंदर्स की भी, तो इंशाल्लाह इनकी सरबराही में हमारा बड़ा कम्प्रीहेंसिव प्लान है। 12 से ज्यादा हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाएंगे और इंशाल्लाह इस्लामाबाद में भी जल्दी बनाएंगे। आतिफ भाई ये बताते हैं कि जैसे कि डार साहब ने बताया कि तकरीबन 1 घंटे की मीटिंग हुई है और बड़ी मुख्तलिफ जो है इशूज के ऊपर बात हुई, तो क्या आपने अपनी स्ट्रेटेजीज बताई हैं, फ्यूचर प्लानिंग क्या बताई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ डायरेक्शंस आई हैं? खासतौर पे ये भी बताते हैं कि सिर्फ ये अब जॉइंट वेंचर जो कामयाब जवान प्रोग्राम के साथ क्रिकेट के साथ भी देगा, या जैसा डार साहब 12 स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं वहाँ पर भी इस वेंचर को लेकर? देखिए हमारी तो सर्विसेज डार साहब के लिए हाजिर है, जहाँ जहाँ उन्हें ज़रूरत होगी कलंदर्स उनके साथ खड़े होंगे। दूसरा प्राइम मिनिस्टर ने को हमने यही उनको अपडेट किया कि हम जो पिछले 5 साल से काम ऑलरेडी उनको पता भी था इस चीज़ का, और फ्यूचर में हम क्या करने जा रहे हैं कामयाब जवान के प्लेटफॉर्म से जो 25 रीजन्स को हम एंगेज कर रहे हैं और वहाँ पे हम करोड़ों बच्चों के ट्रायल भी ले रहे हैं। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनसे हमारी डिस्कस हुई वो थी ई स्पोर्ट्स। हम ये चाह रहे हैं कि जो नौजवान ग्राउंड्स में नहीं आते वो घरों में बैठ के गेम्स खेलते हैं, उसके ऊपर हम काम करें, जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने हमें गो एड दिया। और इंशाल्लाह वो भी कामयाब जवान के प्लेटफॉर्म से उस्मान डार की सरबराही में आप देखेंगे कि उसको भी करीब हम लॉन्च करेंगे और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटेजी के साथ सामने आएंगे। देखिए हमारी तो पहली कोशिश है कि नौजवानों को हम ग्राउंड्स में लेके आएं। यही प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें कल कहा कि आप पूरा जोर लगाएं
کہ پاکستان کے یہ لاکھوں کروڑوں نوجوان مختلف سپورٹس میں گراؤنڈ میں آئیں، لیکن جو نوجوان گراؤنڈ میں نہیں آ پا رہے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں، اور چونکہ یہ 15 سال سے ہم 25 سال کا ایج بریکٹ میں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ جو کامیاب جوان ای سپورٹس کی بات کی ہے رانا عطا صاحب نے، اس پہ بھی کام کر لیا گیا ہے. تو بہت جلد نوجوانوں تیار رہو، کامیاب جوان ای سپورٹس لاہور قلندر کے ساتھ مل کے انشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، 92 والے کہہ رہے ہیں ان کی سالگرہ کو آگے